بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 319 میں حج افراد و قران میں طواف و سعی کو مقدم کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ طواف کے واجبات اور مستحبات کو بیان کرنے کے بعد 6 مسائل متعلقہ بیان کیے ہیں۔ دوسرے مسئلے میں حج افراد و قران میں طواف و سعی کو مقدم کرنے کا حکم آنے والا ہے۔ حج افراد و قران میں اختیاری صورت میں طواف و سعی کو مقدم کرنے کا حکم آئے گا، اور حج تمتع میں اضطراری حالت میں تقدیم کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث بیان ہوگی، عبارت کی تشریح اور تطبیق، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول نے فاصل دوم میں دوسرے مسئلے میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا تھا، اور شہید ثانی نے وہاں پر تحقیق پیش کی تھی اور تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی تھی۔ یہاں بھی چونکہ طواف کی بات ہو رہی ہے تو اس کے متعلقہ بحثوں میں سے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص حج افراد یا قران انجام دیتا ہے، اگر مکے میں آتا ہے اور میقات سے سیدھا عرفات نہیں جاتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اختیاری صورت میں وقوف عرفات سے پہلے مکہ میں حج کا طواف کرے اور سعی کرے، یعنی وقوف عرفات سے پہلے طواف اور سعی کو انجام دے، اور اس کے بعد عرفات میں جائے اور بعد میں جو احکام ہیں ان کو انجام دے۔ لیکن اس میں ایک حکم ہے کہ جب وہ میقات سے سیدھا مکہ آئے گا اور وہاں پر طواف اور سعی کو انجام دے گا تو نماز طواف کے بعد اسے دوبارہ تلبیہ کہنا چاہیے تاکہ اس کا احرام جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص حج تمتع انجام دیتا ہے تو اس کے لیے اعمال عمرہ کو انجام دینے کے بعد اور احرام حج تمتع جو مکہ میں وہ باندھتا ہے تو وہ عرفات جانے سے پہلے طواف اور سعی کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کا حج قران اور افراد سے فرق یہ ہے کہ یہ فقط ضرورت اور اضطرار اور مجبوری کی صورت میں ایسا کر سکتا ہے۔ اختیاری حالت میں طواف اور سعی جو حج تمتع کے لیے ہوتی ہے وہ وقوف عرفات سے پہلے انجام نہیں دے سکتا۔ تو اس کی مثالیں بھی آئیں گی اور متعلقہ عبارت کی وضاحت کی جائے گی۔ پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الثانیۃ یجوز تقدیم طواف الحج وسعیہ للمفرد وقضى القارن علی الوقوف بعرفۃ اختیارا لیکن یجددان التلبیۃ عقیب صلاۃ کل طواف کما مر۔ جائز ہے طواف حج اور سعی کو مقدم کرنا وقوف عرفات پر اختیاری صورت میں۔ جو شخص حج مفرد اور حج قران انجام دیتا ہے تو اختیاری صورت میں وہ وقوف عرفات کو انجام دینے سے پہلے حج کا طواف بھی مقدم کر سکتا ہے اور حج کی سعی بین الصفا والمروہ بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ ہر طواف کی نماز کے بعد دوبارہ تلبیہ کہے گا تاکہ ان کا احرام پختہ ہو جائے، جیسا کہ پہلے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَكَذَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُمَا لِلْمُتَمَتِّعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَخَوْفِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الْمُتَأَخِّرَيْنِ وَعَلَيْهِ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ أَيْضًا۔ اور اسی طرح جائز ہے طواف اور سعی کو مقدم کرنا وقوف عرفات سے پہلے انجام دینا حج تمتع انجام دینے والے کے لیے، لیکن اس کے لیے فرق ہے عند ضرورت،
ضرورت اور مجبوری کے تحت یہ طواف اور سعی کو وقوف عرفات سے پہلے انجام دے سکتے ہیں، جیسے حیض آنے کا خوف ہو اور نفاس آنے کا خوف ہو، جو بعد میں جب یہ طواف کرنے کے لیے عورت آنا چاہتی ہو اس وقت اس کو خطرہ ہو۔ تو یہ دو مثالیں عورتوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ایک عورت حج کے لیے آتی ہے اور اس کو خوف ہے کہ اگر طواف اور سعی کو اعمال بنا کے بعد انجام دینا چاہے تو اس وقت اس کا حیض یا نفاس شروع ہو جائے گا، تو نتیجتاً اس کا طواف اور سعی رہ جائے گا، تو اس صورت میں وہ اس کو مقدم انجام دے سکتی ہے۔ تو جب اس کو مقدم انجام دے گی تو نماز طواف کے بعد تلبیہ دوبارہ کہے گی، جیسا کہ حج قران و افراد میں اگر طواف اور سعی کو اختیاری صورت میں مقدم کیا جاتا تھا تو دوبارہ اس کے لیے احرام کو پختہ کرنے کے لیے تلبیہ کہنا پڑتا تھا۔ یہاں پر شہید ثانی پر ایک اشکال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا طواف اور سعی کو ضرورت اور اضطرار اور مجبوری کے وقت جائز ہے، دونوں کو مقدم کر سکتے ہیں وقوف عرفات پر۔ یہ مطلب ان کا تناقض رکھتا ہے فاصل دوم میں، مسئلہ دوم میں جو انہوں نے بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ضرورت اور اضطرار اور مجبوری کے وقت فقط طواف کو نماز طواف کے ساتھ مقدم کر سکتے ہیں لیکن سعی کو مقدم نہیں کر سکتے، اور ان کی عبارت موجود ہے وَيَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ خَاصَّةً وَرَكَعَتَيْهِ مَعَ الْاضْطِرَارِ كَخَوْفِ الْحَيْضِ الْمُتَأَخِّرِ، اور سعی کو مقدم نہیں کر سکتے خصوصاً اس عورت والی مثال میں، چونکہ اگر حیض یا نفاس کی ڈر کی وجہ سے وہ مقدم کرنا چاہے تو طواف کے لیے تو مسجد الحرام میں اس کو جانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو مقدم کر سکتی ہے، لیکن صفا اور مروہ میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس حالت میں بھی وہ وہاں پر سعی انجام دے سکتی ہے۔ تو سعی کو مقدم کرنے میں اشکال ہونا چاہیے، خصوصاً خود شہید ثانی کی عبارت میں جو تناقض پایا جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ حج افراد و قران والا شخص طواف اور سعی کو اختیاری صورت میں مقدم کر سکتے ہیں، تو مشہور فقہائے شیعہ کا یہی نظریہ ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حماد بن عثمان امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے عن مفرد الحج ایعجل طوافہ ام یؤخرہ قال هو والله سواء عجلہ او اخرہ، وسائل الشیعہ باب 14 ابواب اقسام حج میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح حماد بن عثمان یعنی حماد بن عثمان تو جلیل القدر ثقہ راوی ہیں اور پوری روایت کی سند بھی معتبر راویوں پر مشتمل ہے، قابل اعتماد اور ثقات ہیں۔ جو شخص حج افراد کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ طواف کو مقدم کرے یا اس کو مؤخر کرے؟ فرمایا خدا کی قسم برابر ہے، چاہے وہ وقوف عرفات سے پہلے اس کو انجام دے یا بعد میں انجام دے۔ جبکہ اس مسئلے میں ابن ادریس حلی جلیل القدر فقیہ اور محقق ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں اور وہ طواف کو وقوف عرفات پر مقدم کرنے کو منع فرماتے ہیں، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ اجماع ہے، تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے کہ حج کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا چاہیے، ترتیب واجب ہے افعال حج میں، جیسے وضو کرنا ہوتا ہے، اب وضو میں سب سے پہلے دھونا واجب ہے، منہ کا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کا، پھر سر کا مسح، پاؤں کا مسح۔ تو اگر ہم آخر سے شروع کریں، مثلا پاؤں کے مسح سے شروع کریں اور پھر جناب علی اس کو بلا ترتیب انجام دے تو یہ باطل ہوتا ہے وضو۔ تو اسی طرح حج میں بھی ترتیب جو ہے بالاجماع واجب ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، تو پھر کیسے جناب علی اگر کوئی بغیر کسی اضطرار اور مجبوری کے حج قران و افراد میں طواف کو مقدم انجام دے تو کیسے ہوگا؟ تو علامہ حلی انہی کے علاقے کے ہیں اور جلیل القدر محقق فقیہ اور اہل تحقیق شخصیت ہیں،
اپنی کتاب منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں ان کو رد فرماتے ہیں ان شیخنا رحمہ اللہ قد ادعا اجماع الطائفة على جواز التقدیم فکیف یصح له حینئذ دعوى الاجماع على خلافه والشیخ اعرف بمواضع الوفاق والخلاف۔ فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کو وقوف عرفات پر مقدم کرنے کے جائز ہونے میں شیعہ فقہا کے اجماع اور اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، تو ابن ادریس کے لیے کیسے صحیح ہو گیا کہ وہ ان کے برخلاف اجماع ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ ہمارے جو علماء شیعہ ہیں وہ اس کے برخلاف متفق ہیں، حالانکہ شیخ طوسی جو تھے وہ مقدم تھے اور شیعہ علماء کے محل اتفاق اور ان کے اختلافی نظریات کو بہتر جانتے تھے۔ اور جب حج افراد یا قران کرنے والا طواف کو وقوف عرفات سے مقدم کرتا ہے تو اس کو دوبارہ تلبیہ کہنا چاہیے تاکہ ان کا احرام پختہ ہو جائے، ورنہ ان کی جو حج ہے وہ عمرے میں بدل جائے گی۔ شیخ طوسی کے نزدیک اور اکثر فقہائے شیعہ کے نزدیک، اور اس کی بات پہلے بیان کی گئی ہے۔ اور حج تمتع کرنے والا بھی اضطراری صورت میں اور مجبوری کی صورت میں اس کے لیے وقوف عرفات سے پہلے طواف کو مقدم کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے دلیل ہے ابو بصیر کی، جلیل القدر سے کا راوی ہے، قلت رجل كان متمتعا فأحل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب اقسام حج حدیث پنجم ہے۔ میں نے عرض کی ایک بندہ حج تمتع کر رہا ہے اور حج کا احرام باندھ لیتا ہے، فرمایا وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے حتیٰ کہ پہلے عرفات وغیرہ کے اعمال کو انجام دے لے۔ اگر وہ مینا میں آنے سے پہلے بغیر کسی علت اور مجبوری اور ضرورت اور پریشانی کے طواف کو مقدم کرتا ہے تو اس کے اس طواف کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور اس میں اضطراری صورت میں مقدم کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسے حیض و نفاس یا دشمن کا خطرہ ہو تو روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح صفوان جلیل القدر سے کا راوی ہے، یحییٰ ازرق سے روایت کرتے ہیں امام ابو الحسن کاظم علیہ السلام سے، سألتہ عن امرأۃ تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت التمس قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال عليه السلام اذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت۔ اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو عمرہ تمتع کو مکمل کرتی ہے، جب طواف عمرہ سے فارغ ہوتی ہے تو اسے حج تمتع کے یوم نحر یعنی قربانی کے دن سے پہلے ایام ماہواری کا خوف ہے، کیا وہ طواف حج کو مینا جانے سے پہلے جلدی انجام دے سکتی ہے؟ امام نے فرمایا جب اس کو خوف ہو اور مجبوری ہو تو پھر اس کو جلدی انجام دے سکتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 64 ابواب طواف حدیث دوم۔ اور اسحاق بن عمار جلیل القدر سے کا راوی کی بھی روایت ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، عن المتمتع ان کان شیخا کبیرا او امرأة تخاف الحید تعجل طواف الحج قبل ان تأتی منى قال علیہ السلام نعم من کان ہکذا یعجل۔ حج تمتع کرنے والا اگر بوڑھا ہو یا عورت ہو اور اسے حیض آنے کا خوف ہو تو کیا وہ مینا جانے سے پہلے حج کا طواف کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس طرح اگر مجبوری ہو تو پھر اس کو جلدی انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے جناب ابن ادریس حلی کے نظریے کا ضعیف ہونا بھی ظاہر ہو گیا، چونکہ وہ طواف کو مقدم کرنے کو مطلقاً ممنوع قرار دیتے ہیں، یعنی جس طرح وہ حج افراد و قران میں ممنوع قرار دیتے ہیں اسی طرح حج تمتع میں بھی اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ جب معتبر روایات موجود ہیں، ائمہ اہل بیت کے فرامین موجود ہیں
تو پھر آپ کا یہ نظریہ ضعیف اور ناقابل قبول ہے۔